زمین کے نیچے 2 منزل کرائے میں ایک کمرہ، چاروں طرف اسٹیل اور کنکریٹ کی وہ دیواریں جو دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس تھی، دروازہ ایسا جسے کھولنے کے لیے 100 ملین کمبینیشن درکار ہو، دیواریں اتنی حساس کہ اگر وہاں کوئی سانس بھی لے تو سینسر جاگ اٹھے۔ یہ ہے یورپ کا سب سے محفوظ جگہ جہاں دنیا کے نایاب ترین ہیرے رکھے جاتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن 15 فروری 2003 کی صبح جب یہ 3 ٹن وزنی دروازہ کھولا گیا تو فرش پر ہیرو کی صرف خالی ڈبے بکھرے ہوئے تھے۔ سیکیورٹی سسٹم آن تھا لیکن الارم کبھی بجا ہی نہیں، اور حیرت انگیز طور پر دروازے پر ایک خراش تک نہیں تھی۔ $100 ملین یعنی آج کے حساب سے اربوں روپے ایک ہی رات میں غائب۔ پولیس کے پاس صرف ایک سوال تھا، جب چور دیوار پلانگ کر نہیں آئے، نہ سرنگ کودی گئی اور دروازہ وہ تو ویسے کا ویسا تھا، تو وہ اندر داخل کیسے ہوئے؟ کیا یہ کوئی جادو تھا یا پھر یہ تاریخ کی سب سے ذہین چوری تھی؟ بیلجیم کا شہر انٹورپ، دنیا کے 80% ہیرو کا کاروبار یہی سے ہوتا ہے، اور ان ہیرو کا گھر ہے دی ڈائمنڈ سینٹر۔ یہ عمارت کوئی عام بینک نہیں، یہ ایک محفوظ ترین جگہ مانا جاتا تھا۔ چوروں کو والیٹ تک پہنچنے کے لیے جن رکاوٹوں کو پار کرنا تھا وہ ناممکن تھی۔ ذرا فہرست سنیں، ہر قدم پر کیمرے، دروازوں پر میگنیٹ فیلڈز جو دروازہ کھولتے ہی الارم بجا دیتے ہیں، ڈوپلر ریڈار جو کسی بھی حرکت کو پکڑ لیتا ہے، انفرا ریڈ ہیٹ سینسر جو انسانی جسم کی گرمی محسوس کر لیتے ہیں، اور سب سے اہم سائمک سینسر، یعنی اگر کوئی ہتھوڑا بھی چلائے تو زمین کی لرزش سے پولیس فوراً پہنچ جائے گی۔ اسے توڑنا یا اسے دھوکہ دینا ناممکن تھا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ وہ انسان کوئی عام مجرم نہیں تھا، وہ ایک اطالوی بزنس مین کے روپ میں وہاں موجود تھا۔ اس کا نام تھا لیونارڈو نوٹار بارٹولو۔ لیکن کیا وہ اکیلا اتنا بڑا کام کر سکتا تھا، یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جو ٹیکنالوجی سے بھی زیادہ طاقتور تھی؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ چوری بندوق کے زور پر ہوتی ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی چوری صبر سے ہوتی ہے۔ لیونارڈو نے والیٹ پر حملہ نہیں کیا، اس نے والیٹ کو دوست بنایا۔ چوری سے 2 سال پہلے لیونارڈو نے اسی عمارت میں ایک چھوٹا سا آفس کرائے پر لیا۔ وہ خود کو ہیرو کا تاجر ظاہر کرتا تھا۔ وہ روز وہاں جاتا، گارڈز کو سلام کرتا، ان کے ساتھ کافی پیتا اور مسکراتا۔ اس نے عمارت کا ایک نقشہ اپنے دماغ میں نہیں بلکہ ان کی روٹین میں بنایا۔ اس کی جیب میں ایک قلم تھا، لیکن وہ لکھنے کے لیے نہیں تھا۔ اس قلم کے اندر ایک ہائی ریزولوشن کیمرہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے والیٹ کے دروازے، کی پیڈ اور گارڈ کی نقل و حرکت کی سینکڑوں تصاویر بنائے۔ اس نے دیکھا کہ گارڈز اپنی چابیاں کہاں رکھتے ہیں، اس نے نوٹ کیا کہ وہ کب غافل ہوتے ہیں۔ لیکن لیونارڈو صرف ایک منصوبہ ساز تھا، اسے یہ کام کرنے کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت تھی، اور اس نے جو ٹیم چنی وہ چور نہیں تھے، وہ اپنے فن کے ماہرین تھے۔ دا کنگ آف کیز، چابیوں کا بادشاہ، دا مانسٹر جو ہر دیوال توڑ سکتا تھا، اور دا جینیس جو ہر الارم کو خاموش کر سکتا تھا۔ سب کچھ تیار تھا، لیکن ایک مسئلہ اب بھی تھا۔ والیٹ کے دروازے پر ایک مقناطیسی سینسر تھا، جیسے ہی دروازہ کھلتا سرکٹ ٹوٹتا اور الارم بج جاتا۔ اسے بائی پاس کرنا ناممکن تھا، تو انہوں نے اسے کیسے حل کیا؟ جواب آپ کی توقع سے زیادہ سادہ اور حیران کن ہے۔ 15 فروری کی رات، ہفتے کا دن، شہر میں ایک ٹینس ٹورنامنٹ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے سڑکیں سنسان اور پولیس مصروف تھی۔ اسکول آف ٹورن یعنی لیونارڈو کی ٹیم عمارت میں داخل ہوئی۔ یہاں آپ کو ان کی ذہانت پر دنگ رہ جانا پڑے گا۔ انہوں نے ہائی ٹیک سیکورٹی کو بچوں کے کھلونوں کی طرح توڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے کیمروں پر اسپرے پینٹ کر دیا تاکہ وہ اندھے ہو جائے۔ پھر انہوں نے عام خواتین کا ہیئر اسپرے سینسر پر چھڑک دیا۔ اسے سینسر پر ایک تیز جم گئی اور وہ انسانی گرمی محسوس کرنے کے قابل نہ رہے۔ آپ باری تھی اس مقناطیسی سینسر کی۔ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ ناممکن تھا۔ دا جینیس نے اپنی جیب سے ایک ایلومینیم کی ٹیپ نکالی۔ اس نے سینسر کے دونوں حصوں کو ٹیپ سے جوڑ دیا اور پھر بولٹ کھول دیے۔ دروازہ کھولا، مگر مقناطیسی فیلڈ کو لگا کہ وہ اب بھی بند ہے۔ سسٹم دھوکہ کھا چکا تھا، لیکن ابھی آخری رکاوٹ باقی تھی۔ والیٹ کے اندر روشنی کا سینسر بھی تھا۔ اگر دروازہ کھولتا اور ذرا سے بھی روشنی اندر جاتی تو الارم بج جاتا۔ چوروں نے دروازہ پورا نہیں کھولا، انہوں نے صرف اتنا کھولا کہ ایک آدمی اندر جا سکے، اور پھر مکمل اندھیرے میں انہوں نے وہ کام کیا جس کی انہوں نے مہینوں مشق کی تھی۔ انہوں نے اندھیرے میں ڈرل چلائی، تالے توڑے اور لاکھوں ڈالرز کے ہیرے اپنے بیگ میں بھر لیے۔ صبح 5 بجے تک وہ عمارت سے باہر تھے۔ کوئی شور نہیں، کوئی خون نہیں، کوئی نشان نہیں۔ یہ پرفیکٹ کرائم تھا، لیکن کہتے ہیں کہ مجرم کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو،
وہ ایک غلطی ضرور کرتا ہے، اور وہ غلطی ایک سینڈوچ تھی۔ چوری کامیاب ہو چکی تھی، وہ گاڑی میں بھاگ رہے تھے۔ ان کا ایک ساتھی جس کا کوڈ نام سپیڈی تھا شدید گھبراہٹ کا شکار تھا۔ اسے لگا کہ پولیس پیچھے ہے۔ اس خوف میں اس نے ہائی وے کے کنارے ایک جاڑی میں کچرے کا ایک تھیلا پھینک دیا۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس تھیلے میں ہیرے نہیں تھے، لیکن اس میں وہ ثبوت تھے جو ہیروں سے زیادہ قیمتی تھے۔ اس میں آدھا کھایا ہوا سلامی سینڈوچ تھا اور ایک رسید، ایک اسٹور کی معمولی سی رسید۔ پولیس کو یہ تھیلا ملا، سینڈوچ سے ڈی این اے ملا جو لیونارڈو کے ساتھی کا نکلا، اور رسید اس نے پولیس کو سیدھا لیونارڈو تک پہنچا دیا۔ لیونارڈو گرفتار ہو گیا، اسے 10 سال کی سزا ہوئی۔ کیس بظاہر بند ہو گیا، دنیا کو لگا کہ انہیں سچ پتہ چل گیا۔ لیکن ٹھہرے، جب پولیس نے لیونارڈو سے ہیرو کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے تفتیش کاروں کے پیرے تلے زمین نکال دی۔ اگر لیونارڈو سچ بول رہا تھا تو یہ چوری وہ نہیں تھی جو نظر آ رہی تھی۔ اصل چور کون تھا؟ جیل میں لیونارڈو نے ایک عجیب دعویٰ کیا۔ اس نے کہا، ہم نے والیٹ توڑی ضرور، لیکن جب ہم اندر پہنچے تو زیادہ تر ڈبے پہلے ہی خالی تھے۔ لیونارڈو کا کہنا تھا کہ انہیں وہاں صرف $20 ملین کا مال ملا، لیکن ڈائمنڈ سینٹر نے دعویٰ کیا تھا کہ $100 ملین چوری ہوئے ہیں۔ تو باقی کے $80 ملین کہاں گئے؟ لیونارڈو کی تھیوری یہ تھی کہ یہ چوری دراصل خود ڈائمنڈ ڈیلر نے کروائی تھی۔ ان ڈیلرز نے چوری سے ایک دن پہلے اپنے ہیرے نکال لیے تھے۔ انہوں نے لیونارڈو کو چوری کرنے کا موقع دیا تاکہ وہ انشورنس کمپنی سے $100 ملین کا کلیم لے سکے۔ ایک تیر سے دو شکار، پرانے ہیرے بھی ان کے پاس رہے اور انشورنس کے پیسے بھی مل گئے۔ کیا لیونارڈو جھوٹ بول رہا تھا تاکہ اپنی سزا کم کروا سکے، یا پھر واقعی وہ ایک مہرے کی طرح استعمال ہوا؟ آج سالوں گزر چکے ہیں، لیونارڈو اپنی سزا کاٹ کر آزاد ہو چکا ہے۔ پولیس نے اس گروہ کو پکڑ لیا، لیکن ایک چیز انہیں آج تک نہیں ملی، وہ $100 ملین کے ہیرے کبھی بھی برآمد نہیں ہوئے۔ نہ لیونارڈو کے پاس سے، نہ اس کے ساتھیوں کے پاس سے، اور نہ ہی کہیں اور سے۔ وہ ہیرے آج بھی غائب ہیں۔ اب ذرا سوچیں، دنیا کی سب سے محفوظ والیٹ کو توڑنا مشکل تھا، لیکن چوری کیے ہوئے ہیرو کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دینا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ شاید سوال یہ نہیں کہ ہیرے کیسے چوری ہوئے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہیرے کبھی چوری ہوئے بھی تھے، یا وہ آج بھی وہی موجود ہے۔